بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ندیم عالم۔ دن بدن ملکی حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو پنجاب میں ماشاءاللہ رمضان المبارک میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو پیکج شروع ہو گیا ہے، تو 10 کلو چوکر والا آٹا، 2 کلو گھی، 2 کلو بیسن اور 2 کلو چاول، اور اپنے لیے وزیر اعلیٰ نے بلٹ پروف گاڑی کے صرف ٹائر بدلنے کے لیے 3.25 کروڑ روپے مانگ لی ہے۔ انہی وجہ سے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہی وجہ سے ان الیکشن میں عوام نے ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی عادتوں سے باز نہیں آ رہے۔ اب میں پھر وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ان کی جگہ پر کسی کو بھی، یہ عمران خان سے عوام کا پیار نہیں ہے، یہ ان سے نفرت کی وجہ سے عوام نے اس دفعہ عمران خان کو ووٹ دی ہے، کیونکہ عوام پاکستان کی جو یوتھ ہے اور بزرگ بھی اب اس میں شامل ہو گئے ہیں، وہ متنفر ہو چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے۔ جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، اور آصف زرداری کی کرپشن تو سمجھے کہ زبان زد عام ہے۔ تو ان لوگوں کو اب ملکی سیاست کی باغ ڈور جو سنبھال دی گئی ہے، اب جس طرح کے مزید فیصلے ہو رہے ہیں کہ آج N81 گجرانوالہ کی جو نشست جیتی ہوئی جو پی ٹی آئی کی دوبارہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو دے دی گئی ہے، تو یہ پاکستان کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے۔ ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ کس لیے یہ بیٹھے ہیں اتنے بڑے عہدوں پر؟ انصاف کے لیے کوئی شرم، کوئی حیا؟ کہ N81 میں جو بلال اعجاز ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے 1,17,717 ووٹ حاصل کیے تھے پہلے فارم 47 کے مطابق اور 45 کے مطابق جینو۔ تو جو مسلم لیگ نون کے ہیں اظہر نارا صاحب، انہوں نے 1,09,926 ووٹ دیے تھے، تو 7,102 ووٹ مسترد ہوئے۔ کتنے ووٹ مسترد ہوئے؟ 7,102۔ اب وہ اس نے حلف بھی اٹھا لیا، قومی اسمبلی کا ممبر بھی بن گیا۔ تو ویسے تو پی ٹی آئی کا تو کوئی حلقہ کھول نہیں رہے، یہ ان کی دوبارہ گنتی 5 ہفتے ہو گئے یہ واردات ڈالتے ہوئے۔ اب دوبارہ جو ان کو جتا دیا گیا ہے اظہر نارا صاحب کو، تو جہاں پر اب جو مسترد ووٹ ہیں وہ 17,186 ہو گئے۔ جو 10,000 ووٹ مسترد ہوئے پہلے پاگل تھے، پہلے تو ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے سبھی کو، کہ اب یہ اتنی بڑی جو واردات ہے، یہ ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے یار؟ مجھے اب تو بات کر کر کے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اسی طرح اب مینٹلی طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی چینل میں کس قسم کے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی سوال کرتا ہے وہ آگے 2018 پہ لے آتے ہیں کہ 2018 میں بھی ایسے ہوا تھا۔ او الو کے میرے، کیا کہوں ان لوگوں کو؟ یہ صحافت کے نام پہ یہ سمجھ کے کلنک بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، چند جو صحافی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ انہیں لفافہ صحافی کہیں، تب ان کو برا لگتا ہے کہ اور یہ ہے کیا؟ یا 2018 میں بھی آر ٹی ایس بیٹھا تھا، عمران خان کو ہرانے کے لیے بیٹھا تھا۔ بار بار کہہ رہا ہوں، خواجہ آصف کس لیے جیتا تھا 2018 میں؟ تو اب تو فارم 47 اور 45 کا جو شوشہ ہے وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے پکوڑے کھائیں۔ بس آج تو کوئی بات کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ یہی ہے کہ ہماری عدلیہ بھی ہوش کے ناخن لے۔ جس طرح آج پھر ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے پی ٹی آئی کا، تو سپریم کورٹ میں فیصلہ جائے گا۔ یہ آخری امید ہے سپریم کورٹ کو، اگر شاید مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کو بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی سمجھ ہوگی کہ لوگ ان سے کوئی محبت کرنا ہے۔ وہ 138ویں نمبر پہ ہیں یا 30ویں نمبر پہ ہیں، انہیں کیا 140ویں نمبر پہ چلے جائیں، ان کو کیا لینا ہے؟ پاکستان میں آ کر انہوں نے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جب ریٹائر ہو جانے انہوں نے پاکستان چھوڑ کے چلے جانا۔ پہلے تو یہ قانون پاکستان میں بن جانا چاہیے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان چھوڑ کے چلا جائے، نہ اسے پینشن ملے گی نہ کوئی مراد ملے گی، چلا جائے پاکستان چھوڑ کے چلا جائے، جان چھوڑے ہماری۔ جو بھی ادارے ہیں چاہے کسی بھی محکمے کے ہیں، یہ پہلے ہی بیرون ملک اپنی جائیدادیں بناتے ہیں پاکستان کو لوٹ کے، اور ریٹائر ہوتے ہیں تو بیرون ملک شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ اب عوام بھی کیا کریں؟
अब आवाम जो करेगी, अब आप देखेंगे कि गर्मियों के बिल अब आने हैं, तो तबीयत फ्रेश हो जानी है आवाम की। तो जो जो लावा पक रहा है, ये इन लोगों को तो नज़र नहीं आना, जो मैं देख रहा हूँ, जो मिडल मैन लोग देख रहे हैं, जो कम से कम फैक्ट्रियों में मुलाजिम हैं, दुकानों में मुलाजिम हैं, सेल्समैन हैं, मजदूर हैं, ये इन दफ़ा गर्मियों में जो बिल आएंगे ना, फिर देखना कि ये अवाम इनका हशर क्या करेंगे। जब ये लोग सभी लोग कानून अपने हाथ में लेंगे ना, फिर इन लोगों को समझ आएगा, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं ना, तो ये समझ आए, अभी खुदा के लिए समझ आए और इस मुल्क के लिए सोचें। और कम से कम खुदा को भी मुंह दिखाना है जाकर कि मरना नहीं है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, कम से कम कुछ तो सोचें कि अल्लाह ताला ने भी आप लोगों को इतने बड़े ओहदों पर जो बैठाया हुआ है, इतने मुनासिब, आपका काम ही अदल करना है। जब आपने अदल ही नहीं करना, तो समझे अल्लाह ताला का सिफाती मनसब है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पसंद करता है अदल करने वालों को। अगर आप लोगों ने अदल ही नहीं करना, तो फिर छोड़ के चले जाएं मुल्क को खुदा के लिए। बस करें, इस पाकिस्तान के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया है, बस करें बस। शुक्रिया आपका बहुत।